الحمد للہ الذي لا مانع لحکمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسند الأولياء وأحبابه المعارضين لأهدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لي 5 أسماء أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يؤشر الناس على قدمي يوم القيامة وأنا العاقب أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه البخاري ومسلم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل من بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنه من زاويه ويجعلون الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون علّى وضعت هذه اللبنة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبريل عليه الصلاة والسلام قال قلبت مشارق الأرض ومغاربها لم أجد رجلا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم ولم أر بيتا أفضل من بيت بني هاشم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن واصلة بن العسقع رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريش من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن المطلب بن الوداع عن المطلب بن أبي وداعة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن جاء العباس عني عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العباس رضي الله تعالى عنه جاء العباس رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه سمع شيئا فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر ثم قال من أنا قالوا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أنت محمد رسول الله عليك السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب وإن الله تعالى خلق الخلق وجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم فرقتين وجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل وجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا وجعلني في خيرهم بيت وخيرهم نسبا أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما توفى أبي عبد الله
قالت الملائکۃ الا انا نبیک یتیم لا ابا له ولا حافظ له ولا ناصر له ان اللہ تعالی قال یا ملائکتی اسکتوا انا حافظ له وناصر له وحامیہ فصلوا علیہ فتبرکوا باسمہ كما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اپنی پوری محبت اور عشق اور پیار اپنے سینے میں جمع کر کے اپنے دل کو مرکز محبت مصطفیٰ بنا کر اور اپنی آنکھوں میں خیال گنبد خضرا سجا کر اور اپنی ساہوں میں اپنے مرشد پاک کا فیض لے کر رحمت عالم پر درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. اللہ سبحانہ جل وعلا کے لیے محامد و محاسن، اس نے شرق و غرب و شمال و جنوب و زمین و آسمان و مکین و مقام اپنے نور کے حصے کر کے پیدا فرمائے. اگر آپ کو سمجھ میں بات آئے، تعریفیں اس رب کے لیے جس نے پوری کائنات کو خلقت ثانیہ کا درجہ دیا اور پوری کائنات کو نور مصطفیٰ سے تخلیق فرمایا، اور تعریف اس رب کے لیے جس نے بلا واسطہ اور بلا تعطل اور بلا تاخیر عشق محمدی میں مبتلا ہو کر اپنے ہی نور کا نام محمد رکھ دیا. ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ. جس نے عشق محمدی میں مبتلا ہو کر کہ اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو کوئی پہچاننے والا بھی تو ہونا چاہیے جس جو پہچانے. تو تعریف اس رب کے لیے جس نے اپنی پہچان کی خاطر، اپنی معرفت کی خاطر کہ کوئی ہو جو اسے اللہ بولے، کوئی ہو جو اسے رحمان بولے، کوئی ہو جو اسے رحیم بولے، کوئی ہو جو اسے ستار بولے، کوئی ہو جو اسے غفار بولے، کوئی ہو جو اسے خالق سماوات والارضین بولے، کوئی ہو جو اسے ابر برسانے والا بولے، کوئی ہو جو اس کو رات اور دن کا پیدا کرنے والا بولے، کوئی ہو جو اس کی رحمت کا بیان کرے، کوئی تو ہو جسے دیکھے کوئی تو اسے خدا یاد آ جائے، جو بولے تو ایسے لگے کہ رب بول رہا ہو، جو سنے تو ایسے لگے کہ رب سن رہا ہو، جو پکڑے تو ایسے لگے کہ رب پکڑ رہا ہو، جو رات کے اندھیرے میں جبل ابو قبیس پر کھڑا ہو کر آپ کا اشارہ آسمان کی طرف کرے تو چاند پھٹ جائے اور مخلوق پہچان جائے کہ یہ طاقت بندے کی نہیں خدا کی معلوم ہوتی ہے. حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید. آستانہ عالیہ فرید پور شریف، آستانہ عالیہ حضور خواجہ ثنائے محمد اور حضرت قبلہ پیر حضور خواجہ تاج الفہول گل گلشن بابا فرید حضرت قبلہ پیر احمد جمال صاحب. میرے کلیجے کے ٹکڑوں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی ہو تو صحیح، مظہر تو بنے. یہی سبب ہے نا کہ آمنہ کا لال مظہر ذات ہے. مظہر، پھر بولیے گا ذرا مل کر، مظہر ذات ہے. تم بولو گے تو تقریر ہونی ہے. مظہر یہی سبب ہے. مظہر ذات کا معنی بھی سمجھتے ہیں آپ؟ ابھی میں تعریف اس کی کر رہا ہوں جس نے اپنا مظہر بنایا، اس کی تعریف جس نے اپنا مظہر بنایا اور اپنی ذات کا مظہر بنایا، جس نے کسی دل کو اپنا عرش بنایا، جو آنکھوں میں سمایا، جو وجود میں سمایا، اور جو فرماتا ہے کہ میں یہاں اگر کوئی جید عالم بیٹھا ہوا ہے
اس کی توجہ مبذول کرانے لگا ہوں کہ وہ فرماتا ہے میں آسمانوں میں نہیں سما سکتا، میں زمینوں میں نہیں سما سکتا، یہ آسمان میری وسعت کو نہیں پا سکتے، یہ زمینیں میرا بوجھ اٹھا نہیں سکتی، یہ پہاڑ مجھے سہار نہیں سکتے، یہ ہوائیں مجھے تھام نہیں سکتی، اگر میں آتا ہوں تو اپنے بندے کے دل میں آتا ہوں۔ تو تعریف اس رب کے لیے جس نے اپنے بندہ خاص یعنی وجود محمدی، ابھی آپ سمجھو، جس نے اپنے بندہ خاص یعنی وجود محمدی کو اپنا محور و مرکز بنایا۔ محور و اچھا حضور میری جان آپ پر قربان، ابھی میں درود و سلام بعد میں پیش کرتا ہوں، جلدی جلدی اللہ کی حمد میں ایک جملہ کہوں، مگر ایک بندہ بھی بے ہوشی میں نہ سنے، ایک بندہ بھی بے ہوشی میں نہ سنے، وگرنہ فائدہ کوئی نہیں، ایک بندہ بھی ہوش میں سنے۔ یہ جو کعبہ ہے نا، یہ جو کعبہ ہے نا، یہ تو بتوں کا مسکن تھا، تو خدا کا مسکن کہاں تھا؟ جو کعبے میں تھے ان کی تو نفی کی گئی نا کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو کس سے خدا بولا؟ تمہارا خیال ہے کعبے سے بولا؟ کعبے والے تو بولتے نہیں تھے، اس کعبے والا بول پڑا قل هو اللہ احد۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ کعبے میں جو تھے وہ نہیں بولتے تھے، اور جو کعبے کے کعبے میں تھا وہ بول پڑا، جو کعبے میں تھے وہ چپ تھے، اور جو کعبے کے کعبے میں تھا وہ بول پڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو تعریف اس رب کے لیے جس نے رحمت عالم کو مظہر بنایا، اپنی ذات کا کیا بنایا؟ مظہر بنایا۔ کوئی ایک نبی بھی مظہر نہیں ہوا، وہ مظہر ہیں مگر صفات کے، وہ مظہر ہیں مگر یعنی کسی ایک نبی کی بھی نعوذ باللہ من ذالک بے ادبی مقصود نہیں ہے، نبی تو نبی، ولی کی بے ادبی جہنم میں لے جاتی ہے، اور ادب والے خدا کو محبوب ہیں۔ میرے آقا حضور محبوب الہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن نا غالباً سلطان محمود غزنوی کا لکھتے ہیں آپ، اغلب ہے مجھے، کہ اس بادشاہ کا ذکر کرتے ہیں کہ رات کو وہ نا ایک کمرے میں ٹھہرا کسی کے گھر، اس کمرے میں تھا قرآن شریف۔ کیا تھا؟ قرآن شریف تھا اس کمرے میں۔ اس نے کہا کہ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں قرآن شریف بھی کمرے میں ہے، میں رات کو سو گیا، میری ٹانگیں کبھی ادھر ہو جائیں گی، کبھی ادھر ہو جائیں گی، کبھی ادھر ہو جائیں گی، تو قرآن شریف ہے تو میں سو تو نہیں سکوں گا، ایسے کرتا ہوں یہ قرآن شریف میں بھجوا دیتا ہوں باہر۔ تو جب اس نے ارادہ کیا تو دوسرے ہی لمحے خیال آیا، اور یہ خیال بھی بڑا کمال ہوتا ہے، اللہ کرے یار کا خیال ہے، آنکھوں نہ زور دیا آمین کملے ہو، خیال یار خدا تجھ کو سلامت رکھے، خیال یار سے بڑھ کر کوئی خیال نہیں۔ تو خیال آیا انہوں نے کہا بھئی یہ قرآن شریف ہم یہاں سے بھیج دیتے ہیں۔ پھر خیال آیا، یہ بھی عجیب و غریب تماشا ہوتا ہے، خیال پر خیال آتا ہے، خیال پر خیال آتا ہے، اور پتہ نہیں کب تک یہ آتے رہیں گے۔ اللہ کرے ایک ہی خیال پکا ہو، اللہ کرے ایک ہی خیال پکا ہو۔ چلیں میں بہت کچھ تقسیم کر رہا ہوں چلتے چلتے، اور جس جس کی جو خوراک ہوگی وہ چنے گا۔ ہم دانے بھی ڈال رہے ہیں، دانوں میں موتی بھی پھینک رہے ہیں، چوک جنا دی موتی ہوئے وہ نہیں چک دے دانے، تب جن کے دانے ہیں وہ دانے کھا لیں، اور ساتھ ویسے پھک بھی پھینک رہے ہیں وہ بھی اٹھا لیں، جس کی جو مرضی ہے کھا لیں۔ تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں خیال پر خیال آیا، اور وہ خیال یہ تھا یار اپنے لیے قرآن کو باہر نکال دیں، یہ مناسب نہیں،
کہ اپنے سونے کے لیے قرآن کو باہر نکالا جائے، ہم سونے لگے ہیں لہذا قرآن کو لے جاؤ، یہ خیال آتی وہ بیٹھ گیا تو ساری رات بیٹھا رہا، یعنی جب ٹرافیاں بٹ رہی تھی تو بیٹھا رہا، بیٹھا ہی رہا ساری رات بیٹھا رہا، تو وہ اس چکر میں بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت خواجہ محبوب الہ فرماتے ہیں کہ جب وہ فوت ہو گیا اس کے دوستوں نے اسے دیکھا، وہ بڑے جنت کے معاملات میں، اس کو پوچھا بھیا تیرے نال کیا ہوا ہے صاحب صاحب؟ اس نے کہا وہ جو ایک رات جاگا تھا نا ادب قرآن میں، اس کے صدقے میں بخش دیا گیا۔ حالانکہ میں یہاں رو کر آپ کو بتلاؤں، سرکار کا ادب تو قرآن سے زیادہ ہے، قرآن کی رحمت محدود ہے، حضور کی رحمت محدود نہیں۔ پتہ نہیں تو ان سمجھ آیا ہے نہیں آیا؟ قرآن شریف کی رحمت نا اس کی ایک حد ہے، سائیں کی رحمت کی حد ہی کوئی بھئی۔ اگر آپ نہیں سمجھ رہے ہو تو میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ پاک قرآن کے متعلق فرماتا ہے ھدی للمتقین، یہ متقی کو ہدایت دے گا۔ اگر متقی نہیں ہوگا بندہ ہدایت، دب کے بولو بندہ ہدایت، اس واسطے بڑیاں چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور میں متقی کی ڈیفینیشن نہیں کروں گا۔ جس بیڑے میں ہم بیٹھے ہوئے یہاں سارے ہی جا رہے ہیں، یہاں سارے ہی جا رہے ہیں سوئے مدینہ، اس لیے ہم متقی کی لمبی چوڑی تشریح نہیں کریں گے۔ قرآن تو ہدایت ہی متقی کو دیتا ہے، اور حضور اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، متقی ہو تو پھر قرآن ہدایت دیتا ہے، اور نبی غیر متقی کو پہلے محبت عطا فرماتا ہے، پھر تقویٰ عطا فرماتا ہے، پھر ہدایت کی بلندیوں پر پہنچاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور قرآن کے لیے تو کہا گیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے جو یہ کتاب اتاری ہے اس میں شفا ہے اور رحمت ہے۔ کس کے لیے؟ مل کر بولے کس کے لیے؟ تو اس میں شفا ہے، اس میں رحمت ہے مومنین کے لیے، اور سرکار کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ قرآن ہے کہ جو دیکھ دیکھ کر رحمت بانٹے گا، یہ محمد ہے، سر بھی اٹھا کر نہیں دیکھیں گے مالا مال فرما دیں گے۔ اللہ اکبر، یہی سبب ہے ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آقا دو جہاں، رحمت عالم اور محبوب انس و جاں اور سیاح لامکاں اور نبی عالم کن فکاں اور نبی غیب داں مصلی پر کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں، یک لخت آپ نے ایسے کیا، اے پکھیاں حال نہ تکو میرے حال تکو، ایک کدی نہیں ہے تکے، ایک کیمرہ لگے ہے، میرے کلیجے کے ٹکڑوں ادھر میری طرف دیکھو، ایسے سرکار نے کیا، مصلی پر کھڑے ہو کر سرکار نے ایسے کیا، دبایا، تو کچھ حضرات نے دیکھا کہ یہاں سے پانی بہنا شروع ہو گیا ہے، اور ان کی نمازیں بھی عجیب تھی، سرکار کے غلاموں کی، توبہ 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 توبہ۔ اور اس چکر میں نہیں ابھی میں تمہیں ڈالنا چاہتا، ڈال بھی دوں تو کیا ہے، بخاری ہے، ترمذی ہے، مسلم ہے، نسائی ہے، کہ نماز پڑھتے ہوئے قسم ہے پیدا کرنے والے کی سوائے سوئے روئے مدینہ کوئی توجہ ہی نہیں تھی۔ ان کی نمازیں بھی عجیب تھی، نماز پڑھ رہے ہیں، سرکار کو دیکھے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، ساتھ ساتھ تھکے بھی جا رہے ہیں، اور سمع اللہ لمن حمدہ، اور ساتھ ساتھ دیکھے بھی جا رہے ہیں۔ اچھا یہ اونچی آواز میں سبحان ربی العظیم کے سمع اللہ لمن، اللہ نے سن بھی لی ہے، حمد تو دیکھے بھی جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، عجیب عجیب و غریب کہانی ہے، اور نماز پڑھے جا دیکھے جا رہے ہیں، سرکار پار مسکرا پڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں سائیں جی ایسے کیوں مسکرائے کیوں ہو؟ تو نبی پاک بھی سلام پھیر کر یہ نہیں بولتے کیسی نماز تھی تمہاری، خدا کی طرف متوجہ تھے، ایک باری بھی نہیں بولا چونکہ تھے نا وہ متوجہ۔ ایک مرتبہ بھی یہ نہ کہا کہ خدا کی طرف متوجہ تھے، اگر توجہ خدا سے ہٹتی تو محبوب خدا بول پڑتے
توجہ نہ ہٹی تبھی تو پردے میں رہ کر محبوب نہیں بولا. اللہ اکبر. ان کی نمازیں بھی عجیب ہو گئی. مثلا آپ اندازہ فرمائیں یوں میرے قبلہ یہ مسئلہ ہے نا, یہ مسئلہ ہے ارے قبلہ حضور بندہ نواز آپ کے قدموں پہ ہاتھ, یہاں مسئلہ ہے تو یہاں سے ابو بکر پیچھے آ گئے. ابو بکر پیچھے ہٹ گئے, اللہ کے بے اپنی ایڑیوں پر پیچھے ہٹ گئے خدا کی قسم. اور سرکار بھی آئے وہاں سے سبیں چیرتے ہوئے, سبیں چیرتے ہوئے, انہوں نے رنگ ہی بکھرا ہے نا, سبیں چیرتے ہوئے. اور صحابہ نے کیا کیا؟ اچھا ایمانداری سے بتلانا مجھے, میں باتوں باتوں میں باتیں کر جاؤں گا. باتوں میں ہی تو ایک بات ہوتی ہے, وہی تو ساری بات ہوتی ہے. مگر بات اس کی ہوتی ہے جس کی اوقات ہوتی ہے, اور سمجھ بھی اسی کو آتی ہے جس کی کوئی بات ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں, میری آنکھوں کے تاروں, میرے دل بھرو, میرے دلداروں, مجھے سمجھاؤ نماز بھی کیسے؟ نماز پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دین کو جاننے والا کون ہے, فہم کو جاننے والا کون ہے, حکمت کو جاننے والا کون ہے, فراست کو جاننے والا کون ہے, خدا کی توحید کا شناور کون ہے, اللہ سبحانہ کی محبت میں ڈوبا ہوا کون ہے, اس کے باہر عشق کا غریق کون ہے, اس کی وحدانیت کو پہچاننے والا کون ہے, اس کی معرفت کو کھولنے والا کون ہے, عرش پر جانے والا کون ہے, سامنے بیٹھنے والا کون ہے, ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے والا کون ہے, کون ہے, ان کے سوا کون ہے؟ ساری جانتے ہیں وہ, سب جانتے ہیں وہ. اور تو خدا دی قسم ہے, اے مولوی طارق جمیل بھی اگلے دڑے تقریر کر کے کہتا ہے دنا فتد اللہ فقانا کعبہ کو حسین ہوگا دنا. اس کی میں نے وہ کلپ دیکھا, مجھے ایک میرے مرید نے کلپ بھیجا, حیران رہ گیا میں. وہ بھی کہنے لگا دنا فتد اللہ ہیں جو تقریر کر دیا نا, وہ جس طرح میں کرتا ہوں کرتا وہ بھی اسی طرح ہے. تو وہ چل پڑتا ہے, اٹھ کے نا تقریر کرتے کرتے کہنے لگا اللہ ایسے آیا. یہ طارق جمیل کی بات سنا رہا ہوں, اللہ ایسے آیا اور ادھر سے حضور ایسے آئے, تو پھر دونوں مل گئے, دونوں مل گئے. اور پھر کہنے لگا وقاب قوسین او ادنا. اب میں نہیں بتا سکتا کہ پھر کیا ہوا, خدا رسول گم, رسول خدا میں گم ہو گیا. یہ مولوی طارق جمیل کی بات سنا رہا ہوں, سمجھ میں آ رہی؟ مگر 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 یہ جمیل کی بات ہے, جمال کی تھوڑی. یہ جمیل کی بات سنی ہے آپ نے, جمال کی کہاں سنی ہے؟ اور دیوانوں, وہ حریم قدس ہے, جہاں گئے وہ حریم, پھر مل کر بولو ذرا سٹیج والے بھائیو, حریم اس جمیل پتہ کھوتے ہیں کہ اتھے کیا ہوا. وہ حریم قدس ہے. یار دی گل کوئی یار تھے, یار کی بات یار بتائے. وہ کہتے ہیں آنکھ والے ہیں جو تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں, جیڑا اندر بڑھیا ہی نہیں انہیں دسنا کی ہے, جیڑا اندر بڑھیا ہی نہیں انہیں تو ہوا میں تیر چلاتے پھرتے ہیں, ایک ہینج ہویا دوجا ہینج ہویا. وہ حریم قدس ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لمحیاں گلہ میں چھیڑ دیتی ہیں. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حریم قدس. وہ کسے پوچھا جی حضور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس طرح شیشہ نہیں ہوتا, حضور نے فرمایا جس طرح شیشہ نہیں ہوتا وہی ہے. وہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شیشہ کیا؟ فرمایا وہاں سمجھ ہی کچھ نہیں آتی, چل رہا ہو نا بندہ ایسے ہی لگتا ہے آگے سے بھی آ رہا ہے. اللہ اکبر. کون جانتا ہے ان سے زیادہ توحید کو, کون جانتا ہے ان سے زیادہ معرفت کو, کون جانتا ہے ان سے زیادہ الوہیت کو, کون جانتا ہے ان سے زیادہ وحدانیت کے باہر میں غوطہ لگانے کو. اور وہ آ رہے ہیں, نماز کھڑی ہے اور وہ آ رہے ہیں یوں چیرتے ہوئے. بخاری کی حدیث ہے, بخاری کی, بخاری 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 بخاری.
یوں گرتے ہوئے آ رہے ہیں اور صحابہ کرام مسلح علیہ پر اگے منہ اگے کیتے انہوں نے پھر دے جانا سائیں کو اور پھر ایسے ایسے کرتے ہیں تصویر وہ پیچھے شور مچ گیا مسجد اللہ دی قسم ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے تہنی مڑ کے تکیا بھئی خیر دے ہے این پیچھے ٹوٹنی کیڑی سی جی وہ کوئی تاکے دی سی جی ٹوٹ جاوے یا نماز ہے یا تو پڑھ کوئی نہیں سکتا جو پڑھے پھر ٹوٹ نہیں سکتی اسی سوکھا کم میں قائم کرنا اے ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے اے اوکھی گل ہے تو میری جان آپ پر قربان میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں ہوش کرو اور سرکار نے ہنج کر کے التفت یلتفت التفاتن اے باب افتعال دا معنی ہنج کر کے تکنا صدیق اکبر نے یوں کر کے دیکھا استقبال قبلہ شرط ہے اگر وہ نہ ہو استقبال قبلہ تو نماز ٹوٹ جاتی ہے وہاں چھٹی ہوگی استقبال قبلہ کی اور قبلہ کی طرف رخ ہو گیا قبلہ کے قبلہ قبلہ کے قبلہ کی طرف رخ ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ جب رخ ہوا حضور علیہ السلام نے فرمایا چل اتنے ہی کھلوتا رہے اور نماز پڑھا ابو بکر ہن گل بھی ہوندی اگوں حضرت ابو بکر بول بھی پے آخر ابو قحافے کے بیٹے کی مجال ہے تے کھڑا ہوئے ابو قحافے کے بیٹے کی مجال ہے اے میرے کلیجے کے ٹکڑوں غور سے سننا یہ بات ہے یہ نماز ہو رہی ہے قائم تو اسی طرح ہوتی ہے چونکہ اگر صدیق کو نہیں آیا نا قائم کرنا پھر ماں پتر جمے گی نہیں جنہوں آئے گا قائم کرنا سمجھ میں بات آ رہی ہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں صدیق کو خبر تو ہے نا ہوں آتا گل تو کیتی ہوئی نا صدیق نو پہلے سمجھائی ہوئی تو ہے نا صدیق جے مڑ مڑ کے پوچھتے سن معراج کی رات تو مڑ کے اس نماز تو پہلے معراج نماز سے پہلے کی ہے نا تو معراج بھی حالی نام کی ہے لوگ تقریروں میں نہیں سمجھا سکتے ہم جو چپ کر کے سمجھا دے رہے ہیں کہاں کا جانا کہاں کا آنا کسے دیکھنا کسے دکھانا خود ہی پردہ ہے خود ہی جلوہ ہے خود ہی طالب ہے خود ہی مطلوب ہے خود ہی عاشق ہے خود ہی معشوق ہے اور اگر کوئی شک ہو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے اسی کے جلوے پر تو ٹینشن نہیں آؤ گے ٹینشن تو آنے دیتے ہونی چاہیے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اگر آپ کہو جی منطق ہے ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا نا ایک بندہ آخر لگا جی یہ شے میں شے انہاں دی گلاں نہیں کری دیا وہ میں نے ایک مولوی دا لطیفہ یاد آ گیا وہ ایک مولوی مختار سی انہوں کسی وہابی نے پکڑ لیا اس آخر یار بھائی تم یہ جو لفظوں کے ہیر پھیر کرتے ہو وچ گل تو کچھ بھی نہیں اس آخر لفظوں کا ہیر پھیر بہت بڑا ہوتا ہے اس آخر یہ کیا میں اور سے میں کیا فرق ہے وہ مولوی مختار لیا نا ڈنڈا اس آخر اگر میں اور سے میں کوئی فرق نہیں تو مولوی ادھر سامنے کھڑا ہو اگر یہ میں بولوں کہ یہ ڈنڈا مولوی سے گم ہو گیا ہے اور پھر یہ بولوں کہ یہ ڈنڈا مولوی میں گم ہو گیا ہے فرق ہے کہ نہیں سمجھ میں بات آئی ہے کہ نہیں آئی سے میں اور میں زمین و آسمان کا فرق ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی کے جلوے اسی کے جلوے اسی سے ملنے کے سے پھر سے
یہ سینا بڑا مشکل ہے. اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف کہے تھے، اسی سے اس کی طرف. اعلیٰ حضرت پتہ نہیں کہ آدن وہ تو آدن عرش تو ہٹے ہی کو نہیں سرکار. تو جے کدے کسی دے سامنے ہٹایا نے تو فرماندے نے پھر یہی ہے سن اتنے بھی تو تھلے بھی. زمین و آسمان اندر محمد ہی محمد ہے، زمین و آسمان اندر محمد ہی، کہ بس دونوں جہاں اندر محمد ہی محمد ہے. وہی ہے، وہی اس میں مسمہ ہے، وہی ہے صورت مانا. نگاہ عارفاں اندر محمد ہی محمد ہے. نگاہ تو آنے جی سمجھ نہیں آ رہی تو ویسے بھی سرکار دا نام ہر جگہ لکھے ہے. جنت وچ لکھے ہے، اوراں دی اکھاں وچ لکھے ہے، گلمانہ تے لکھے ہے، ہر جگہ لکھے ہے. تواڈے تے بھی لکھے ہے، میرے تے بھی لکھے ہے، زمین تے بھی لکھے ہے، آسمان تے بھی لکھے ہے، ساریاں جگہاں تے لکھے ہے، لوح قلم تے بھی لکھے ہے، عرش فرش تے لکھے ہے. تو تکیا ہے کہ دھیان رکھے ہے کہ کل تو اللہ دے دیدار ہوئے کہ اتنے بھی تو سرکار نہ نظر آ جائے. گلاں کھولنے والیاں بڑیاں کھولیاں پیر جی میری آقا. وہ فرماتے ہیں کھولنے والا کوئی کہتا ہے عجب تماشا ہو، عجب عجب تماشا ہو، میدان حشر میں بے دم، عجب تماشا ہو، عجب تماشا ہو، میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول. اس شعر نو بھی کوئی نہیں سمجھے نا. ساڈے مولوی بھی بڑے پڑھتے، نعت خان بھی بڑا پڑھتے نوٹ بٹورنے دے حق. وہ کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے بے دم. وہ کہتے ہیں کہ تماشے دی گل ہوئے یارو، کوئی ساری مخلوق جس خدا کے سامنے ہو، جب میں وہاں پر جاؤں تو مجھے وہ محمد نظر آ رہا ہو. گل سمجھ میں آ رہی؟ راتی باوے اور ایک گل سنائی میں، وہ میں اتنے سنا دیں جی اگر اجازت ہوئے. میں باوے رو اگر میں بابا جی ہے جنت شنت دوزخ شزر یہ وہ فلاں 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 فلاں، یہ کیسی باتیں کرتے؟ جنت توبہ توبہ کس کی ہے؟ جرا تم شریعت کے طور پہ بھی پوچھتے ہو. جنت کی عورتوں کی سردار ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عارفہ کاملہ فقیہ سیدہ فاطمہ تو زہرا. تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. جنت کا آپ مالک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور جنت کی تقسیم کرنے والے کبھی فرید نظر آتے ہیں کبھی نظام نظر آتے ہیں. یہ جنت کدھر جائے گی؟ یہ جائے گی کدھر؟ کہاں جائے گی؟ بات بگڑی ہوئی سب کی بن جائے گی، خود ہی قدموں میں جنت چلی جائے گی، خود ہی قدموں میں جنت چلی آئے گی. کہاں جائے گی؟ بات بگڑی ہوئی سب کی بن جائے گی. کہاں جائے گی؟ میں باویروں آ گیا کوئی گل جڑی مردوں والی ہے نا، وہ باویروں دی میں نے کوئی سناؤ. اے جنت شنت والی گل باویروں پھر ایک گل سنائے. ہائے 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 ہائے. میں آخیا جناب جس ویلے تک کل دا میں آیا میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دیتا ہے. میں اونچی تو جمال نہیں کرتا. تو گل بڑی کم نہیں ہے. ہائے ہائے. اچھا جی انہیں سمجھا کہ حضرت صاحب حضور خواجہ حضور شنائے محمد رضی اللہ تعالی عنہ آپ کسی بیلی نال کسی سنگی نال کسی پیر بھائی نال جا رہے سن. ایسا پیانے روڈ تو لنگتے پہ سن، اتنے کوئی وادیاں دا مدرسہ سی. فجر دی نماز دے ویلے دے قریب سی. وہ کسی سنگی نے عرض کیتا حضور اے جڑا ہے نا جی یہ سنگیاں دا مدرسہ ہے. آپ نے فرمایا وہ کیا آدھے؟ اگے جی اس پیر بھائی کے دماغ میں اچانک آئی گل. حضور نے جو پوچھا بھائی وہ کیے آدھے؟ وہ سنگی نے آخیا جی یہ آدھے بھائی اللہ تو سوا کوئی نہیں.
اللہ تو سوا کوئی. آپ نے مسکرا کر فرمایا وہ صرف کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں، ہم دیکھتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں. گل سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں. تو باوے ابو بکر صدیق اور انہوں پتہ سی کہانی ہے کہ ہے. بابا اور بچے نہیں سمجھے تن من دھن لٹائے جاتے ہیں. ہاتھاں تے مار 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 کے جناب وہ دیواراں تے ہاتھ مار مار کے سوئی کٹ کے لے آواں. وہ سنگیاں پوچھیا جناب، بیوی نے پوچھا یہ کیا کر رہے؟ انہوں نے کہا سوئی بھی نہیں چھوڑنی ہے، گھر میں جا کر پیش کرنی ہے. تو باوے کو کوئی سو بو لگی ہوئی تھی. ایک مرد دیتی کنسو ہے، سب او ہے او ہے او ہے. تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے دل بھرو، وہ تو نمازی بڑی عجیب و غریب پڑھتے تھے. ان کو پتا تھا وہ معراج کی رات کو جب سرکار لوٹ کر آئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ٹھوک کے بات کی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بغیر تواڈے نال گل کیتیاں تصدیق کر آیا ہوں، میں صرف اتنی گل دسو اللہ ہے کیسا؟ اللہ ہے بھائی، اس کا حسن و جمال کیسے؟ ہم یہ نہیں کہتے ہمیں اللہ دکھاؤ، ہم یہ نہیں کہتے ہمیں یہ نواں نواں کم ہے نا جی، یہ معراج نوی نوی ہے. سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ نواں نواں کم ہے. انہوں نے کہا جلدی سے ہمیں اللہ پاک یہ نہیں کہتے ہمیں اللہ دکھاؤ. وہ تو بنی اسرائیل والے تھے، انہوں نے کہا لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرا، ہم موسیٰ نہیں مان لیں گے جب تک اپنی آنکھوں سے بجار نہ دیکھ لیں گے. ہم کوئی بنی اسرائیل والے ہیں یا رسول اللہ؟ ہم نہیں کہتے ہمیں رب دکھاؤ، پر ہمیں یہ تو بتاؤ ہمارا رب ہے کیسا؟ ہمارا رب ہے، اس کا حسن و جمال کیسا ہے، اس کی نورانیت کیسی ہے، اس کی وجاہت کیسی ہے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمایا چپ کر کے بے. ابو بکر انہوں نے پھر عرض کی تھی یا رسول اللہ تھوڑا جاتا دس دیو. حضور نے اٹھ کے کھڑے ہو کر ہاتھ رکھ کے فرمایا من رانی من رانی من رانی فقد رہا. او ابو بکر جس نے محمد کو دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا. جنت 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 کتنے جانی ہے؟ ہوں تو سانو میں جگان لگا جنت کتنے جانی ہے؟ تو ڈرا ڈرا کے تھوڑے پاسے سیکے ہوئے مولویاں. جنت کہاں جانی ہے؟ جو رسول پاک کے غلام ہے نا، خدائے بزرگ کو برتر کی عزت کی قسم انہوں نے قبر میں بھی وقت ڈال کے رکھ دینا ہے فرشتوں کو. حضرت صاحب منسن سیدی صاحب ہوں جی میں گل سنا لگا تکیاں ڈبل ہسن. انہوں نے فرشتیاں دی مت مار کے تر دینی ہے. بڑا اتفاق ہے دیتے اجے نہ کرو 5 منٹوں بعد تم سارے ہی کر سو. جدوں اساں حدیث شریف رکھنی ہے تے تلی تے جنت نے کہاں جانا ہے؟ اور دیوانو جنتی ہونے کے لیے ان کا ہونا ضروری ہے بس. بس مغفور ہونے کے لیے ان کا ہونا ضروری ہے بس. رب کو پانے کے لیے ان کا ہونا ضروری ہے بس. اے سمندری والے سنگیو تو سمی توجہ کریا ہے. 2 حدیثاں میں پیش کرنے لگا. پہلی میری جان آپ پر قربان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ بن ابی جانتے ہو نا منافق سی، جانتے ہو نا منافق سی. ہوں میں ذکر نہ کرتا، زبان بڑی پاک جی طرف لگی ہوئی ہے لگی ہے. عبداللہ بن ابی ہے منافق دا منیا ہی نہیں سنا منیا ہی نہیں. جو صدیق نے منیا اور منیا ہی نہیں. اچھا سرکار کریم وہ جناب وہ دا پتر جڑا نا جی بڑا حضور دا عاشق جناب. انہاں آخیا جناب میرا پیو جڑا نا جنج بھی ایسی آپ تشریف لے آؤ، آپ مہربانی فرمائیں، آپ کرم فرمائیں. نبی پاک ٹر گئے. سرکار نے اپنا جبا بھی لا کے دیتا ہے ٹر بھی. اور جو ہینڈ کر کے کھلوتے نا کہ ایتھوں پچھوں حضرت ابو بکر صدیق کرتا پکڑیا حضور دا. میری عرض تے سنو اس کتے نے بخشی جانا ہے. میری التجا تے سن لو اس کمینے نے بخشی جانا ہے. یہ بھونکدا رہا ہے
یہ ساری زندگی بھونکتا رہا ہے. حضور نے فرمایا چپ، انی عالم ما لا تعلمون. فافہم وتدبر وتفکر. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں کچھ اور بولی ہو یہاں کچھ اور بولی ہو. بولی ہوئی انہوں نے کہا چپ ہو جاؤ بس، ہم جو جانتے ہیں تم نہیں جانتے. اس کے لیے نہیں خاموش. یا رسول اللہ بخشی جائے گا. پھر مڑ کے حضرت عمر نے، حضور نے فرمایا میں نماز جنازہ پڑھ لینے دے پھر میں تیرے سے گل کراؤں گا. نماز جنازہ پڑھ. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میرے ماں باپ کرو، وہ تو محبت میں پھڑکتے تھے نا، تڑپتے تھے نا، تو ان کا دل کرتا تھا انہوں پولے لگن خبیث نو. وہ تو اس لیے جب سلام پھیر چکے نا حضور نماز جنازہ سے اور چل پڑے تو سیدنا عمر فاروق کا ہاتھ پکڑ لیا. ہائے 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 ہائے، ہاتھ پکڑ لیا میرے آقا عمر دا. میری سرکار نے ہاتھ پکڑ لیا عمر کا اور پکڑ کے کہا تو کیا کہتا تھا بخشی جائے گا؟ بخشی جائے گا. ایسے نہیں بخشینے ہوتے. اگر یا رسول اللہ تو تم آج اور حضور فرمایا تن پتہ ہے میں کیا کیا اللہم اغفر لے، اللہم اغفر لے حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وسنیننا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. تمہارے نہیں سمجھ آئی؟ اللہم اغفر لے حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو بھی نہیں آ رہی؟ کہا اللہ ہمارے زندہ، ہمارے مردہ، ہمارے حاضر، ہمارے غائب، ہمارے چھوٹے، ہمارے بڑے، ہماری مرد، ہماری عورتیں، ان کی بخشش فرما. تو ایسے ہی کہہ رہے بخشا جائے گا، ہمارا نہیں ہے. بخشش کے لیے ہمارا ہونا شرط ہے. یہ نا کی بات سمجھ میں آئی ہے؟ نا یہ پتہ چلا ہے فرید کے دروازے پر جنت کیوں بٹتی ہے؟ نا راتی بھی میں آ گیا تھی وہ فریدہ نا. خطبے میں رات کو پڑھا تھا نا وہ فریدہ. یہ نا کا بڑا چکر ہے. خود ہی قدموں میں جنت چلی آئے. فکر فردا کر کے ناحق وقت کیوں ضائع کر. یہ تو آپ کے لیے ہی شعر ہے. فکر فردا کر کے ناحق وقت کیوں ضائع کروں، اس کو خود ہی لاج ہوگی جس کا کہلاتا ہوں میں. فکر فردا کر کے ناحق وقت کیوں ضائع کروں، اس کو خود ہی لاج ہوگی جس کا کہلاتا ہوں میں. آئینہ بن کر مقابل اس کے جب آتا ہوں میں. آئینہ بن کر مقابل اس کے جب آتا ہوں میں. بندگی میں بھی خدائی کا مزہ پاتا ہوں میں. اس کو خود ہی لاج ہوگی جس کا کہلاتا ہوں میں. انہوں نے جناب کرنا کیا سن سرکار نے ہینڈ کر کے حضرت ابوبکر صدیق نے گل کیتی پائیو کہ کیتا گل کیتی. حضور نے فرمایا چلو انہوں نے جی ابو قحافہ دے پتر دی مجال ہے کھلو جائے. اب ایمان نال دسو یہ بات ہے کہ نہیں؟ یہ جو آپ نماز پڑھتے ہو اس میں کہیں ہے ایسا ہے کچھ؟ انہوں نے کہا ابو قحافہ کی بچی کرتی. انہوں نے گل کیتی نبی پاک آپ کھلو گے. 2 رکعتاں بڑی مزیدار گل ہے. 2 رکعتاں 2 میں پنڈی نہیں زبانہ چاہاں. 2 رکعتاں حضرت ابوبکر پڑھائیاں تو 2 سرکار پڑھائیاں. نماز ایک امام 2 شوقوں نہیں. آباب ذی وقار تعریف اس رب کے لیے جس نے حضور کو مظہر ذات بنایا اور پھر درود و سلام اس وجود پر جو محبوب بن کر آیا.
جن سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں. کونوں مقام ہے جن کا فیض بٹ رہا ہے، جو خود فرماتے ہیں میں ہی اول میں ہی آخر. آپ خود فرماتے ہیں انا اکرم الاولین والآخرین، پہلوں میں پہلا جس کو کہتے ہو میں اس سے بھی زیادہ عزت والا. اعلیٰ کی اگر اجازت ہو تو ایک شعر سناؤں. حضرت اعلیٰ سنگیو اے رضوی برادران پلیز لک ایٹ می اینڈ نو ٹو بی پوائنٹ مائی ڈیئر برادر. سستی نہ فرمایا. اعلیٰ حضرت گئے نا جی مدینہ شریف، بڑا عجیب آپ نے انداز ہے. مدینہ شریف گئے نا، جو ہی وہ سواری نہیں سی اترے نا تو پیر تریا ہے مثلا تھوڑا سا گڈی میں چلو تو پیر تر، ہاں پیر انج کر کے تریا نے نا. فرماتے ہیں اللہ اکبر اپنا قدم اور یہ خاک پاک، اللہ اکبر اپنا قدم اور یہ خاک پاک، حسرت یہاں ملائکہ کو وضع سر کی ہے. اللہ اکبر اپنا قدم اور یہ خاک پاک، حسرت یہاں ملائکہ کو وضع سر کی ہے. اور پھر آگے چل کے روزے کے سامنے پہنچے تو فرماتے ہیں پہنچے کہاں؟ اللہ پر کچھ خبر ہے پہنچے کہاں اے ظاہرو، معراج کا سماں ہے کہاں پہنچے ظاہرو، معراج کا سماں ہے، معراج کا سماں ہے. روزے کے سامنے بندے کھلو دے معراج کا سماں ہے، اے معراج کا سماں ہے کہاں پہنچے ظاہرو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. پھر آپ نے اچانک دیکھا کہ نماز پڑھ دین پہ کوئی بندے تو وہ جناب روزہ شریف ہے اس پاسے تو بندیاں دا منہ ہے اس پاسے. احمد رضا نے دیکھا کہ رخ بندوں کے ادھر ہیں تو روزہ آ گیا بغل میں. فرماتے ہیں اس شاہ کے روزہ سجدے کو سوئے حرم جھکے. یہ مطلب ہے تھوڑا جب باوے نا بھی دماغ ہے اس شاہ کے روزہ، اس شاہ کے روزہ، اس شاہ کے روزہ سجدے کو سوئے حرم جھکے. اللہ ہی جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. یہ اعلیٰ حضرت ہے، یہ اعلیٰ حضرت ہے. توبہ 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 توبہ. سرکار وہ ہیں جن کے قریب ہونے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے بندہ. نبی پاک. اور یہ دروازہ اللہ تو بتیریاں میں کرنیاں سن. یہ دروازہ، یہ وہ دروازہ ہے جو سرکار کے قریب کرتا ہے. زباں تھا بوت در دہاں جائے گی سنائی محمد بوت دل خزی. حبیب خدا اشرف انبیاء کے عرش مجیدش بوت متقا، سواری جہانگیر یکراں براق کے بگزشت از کسر نیلی رواق. خدا کے بندو یہی منصوبین ہیں. ان کے قریب ہونے سے، ان کے قریب ہونے سے کوئی آگے قریب ہوتا ہے. کیا چاہیے تمہیں؟ یہاں احمد کا جمال ہے، یہاں محمد کی ثنا ہے، یہاں دین کا نظام ہے. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا سمجھے؟ اللہ اکبر. لگ جاؤ اور وقت ضائع نہ کرو. چھوڑ شک کو نہ چھوڑ یقین کو، تو چھوڑ شک کو نہ چھوڑ یقین کو، تو یقین کو مت چھوڑو، شک کو چھوڑو اور اللہ کے پیاروں سے وابستہ ہو جاؤ اور سوچو سمجھو
سرکار کی غلامی تب نصیب ہوتی ہے جب کسی سرکار کے غلام کی غلامی نصیب ہو جائے، اور یہ دل زندہ نہیں ہو سکتے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کوئی بندے گئے، انہوں نے کہا یا حضرت، کسی صاحب نے کہا میں اللہ دی گل سناؤ میں اللہ پاک دی، تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی کہانیاں شروع کر دی، فلانے ولی صاحب ایسے ہیں، 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 فلانے ولی صاحب ایسے ہیں۔ جب یہ بات ہوئی نا، وہ دوسرے دن گیا، اس نے پھر کہا جی اللہ کی گل سناؤ۔ یہ رسالہ قشیریہ شریف میں موجود ہے، گلاں بڑیاں پکیاں نے آپ دی نگاہ تو اچھا وہ جڑی گل میں سنانی سی نا، قبر وچ بھی وقت پانے والی وہ حدیث شریف ہونے ٹھول میں تک لے، ہن بند کر دینا وا، ہن اللہ دی حمد کس صورت وچ ہوئے گی انشاءاللہ۔ تو انہوں نے فرمایا توجہ رکھنا۔ دوسرے دن اس بندے نے کہا میں آپ سے اللہ کی آ کر بات پوچھتا ہوں، آپ ولیوں کی شروع کر دیتے۔ تیسرے دن وہ بندے نے آ کر پھر کہا تو آپ نے پھر فقیروں کی بات کی۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، جب تیسرے دن اس بندے نے یہ اعتراض کیا نا، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، توجہ رکھنا، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا حکایت الاولیاء جند من جنود اللہ تعالی یحیی بہا قلوب الموتى۔ او کملیا، اللہ دیاں دوستاں دیاں گلاں اللہ دا ایک لشکر نے، جس دل نو رب نے زندگی عطا کرنی ہوئے انہوں اپنے یار دا ذکر عطا فرما دینا۔ بس یہ جو ثنائے محمد ہے نا، یہی ثنائے خدا ہے، اس میں شک نہ کرنا۔ جو حضور کی تعریف ہے یہی تعریف ہے، جب حضور کا قرب اس کا قرب ہے، حضور کی محبت اس کی محبت ہے، حضور کا پیار اس کا پیار ہے، حضور کی نسبت اس کی نسبت ہے، حضور پاک کی رضا اس کی رضا ہے، تو پھر ذکر مصطفیٰ بھی ذکر خدا ہے۔ میں آخر میں مشکور ہوتا ہوں، ممنون ہوتا ہوں، میں بہت زیادہ۔ آہد بھی او ہے، آمد بھی او ہے، میم دے اولے دلڑی مو ہے، دھیان فرید رکھیں ارآن ہے جی، عشق ساڈا دین ہے۔ کیا یہ کوئی شک نہیں، یہ ایک رتی بھی شک نہیں، جنہوں شک ہوئے وہ دی شک ہوئی نہیں۔ بس اس میں کوئی شک نہیں، یعنی شک نہ آیا آیا۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں یہ ایمان عطا فرمائے۔ اس کے بارے میں بس حدیث شریف سنا دوں، ایک حدیث سنا دوں ایدے بارے۔ ابن رواحہ ایک صحابی کا نام ہے، اعلیٰ حضرت ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 380، اعلیٰ حضرت یہ حدیث کاؤنٹ کرتے ہیں۔ ویسے میں حدیثوں کے کتابوں کے نام بھی لے سکتا ہوں، آپ کی نگاہوں دعاؤں سے اعلیٰ حضرت کا کافی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں ایک دن ابن رواحہ نے نا، ایک صحابی ہیں ابن رواحہ، وہ بندیاں نو باہر انہاں گھیر لیا، نبی پاک دی مجلس تو باہر نہ پیر جی باہر گھیر لیا۔ انہاں کہا سرکار نے اندر کوئی گل سمجھائی نا سنگیاں نو، بھئی سنگیو اے کم کریا کرو، اے کم کریا کرو، اے کم کریا کرو، اے کم۔ وہ ابن رواحہ نے کہا ادھر آؤ، راز ہم تمہیں سمجھاتے ہیں۔ ابن رواحہ نے کہا کہ راز ہم تمہیں، وہ صحابہ کرام نے ایسیاں گلاں کیتیاں جس طرح اتنے کوئی بندے بیٹھے ہوئے پریشان میں نے نظر آتے نا پہ، یہ کیڑی پٹی ہے، یہ کیڑا دین ہے، ان کا کوئی قصور نہیں جو یہاں ٹینشن میں ہے، یہ مدینہ شریف میں بھی ٹینشن پیدا ہو گئی۔ جب ابن رواحہ نے انہوں کو کہا نا ادھر آؤ جی میں تمہیں دساں راز دی گل، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک گھر جا کے حدیث چیک کر لوے۔ انہوں نے کہا جناب کہ ادھر آؤ تمہیں راز کی بات بتاؤں۔ وہ صحابی نیڑے گئے، انہوں نے کہا گل سنو میری، میں تمہیں دسدا ہوں خدا کنج تک گئے۔ وہ صحابہ تو پریشان ہو گئے جڑے نویں نویں ہے سن، وہ مڑ کے گئے جناب نبی پاک کو جیڑی گل انہوں نے کی وہ کن کھول کے سنے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ما ترا،
ابن رواحہ شراب عن دین کا الى دین خیر. یا رسول اللہ ابن رواحہ کی گلاں سنیاں نہیں پاگل ہو گیا جے تساں کوئی اور گل سمجھا کے بھیج دیو باہر کوئی اور گل سمجھاندا ہے سن. نبی پاک مسکرا پڑے اور مسکرا کر حضور فرماتے ہیں چھوڑ دو اس کو, اس کی باتیں نہ سنا کرو, کملا ہے. اے فرمایا کملا ہے, کملا ہے, پاگل ہے, پاگل ہے, پاگل ہے, پاگل ہے, چھوڑو پاگل ہے. جب انہوں نے یہ کہا نا تو حضور نے فوراً سمجھا کہ کچھ اور ہی نہ سمجھ دے رہا ہوں. وہ دن اللہ رک جاؤ, اس کی باتیں نہ سننا پر میری سن لو, اسے القابی نہ سمجھنا. ان اللہ یباہی بہ الملائکہ, اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے جب ہاتھ مجلس ہوتی ہے تو اس ابن رواحہ پر فخر کرتا ہے. کوئی اس کے سوا کوئی نہیں. میں آخر میں ایک مرتبہ چونکہ ابھی میرے بالکل جانے کے لمحات ہیں, اگامی میں پوچھتا, رات بھی میری بہت سونی گزری. درے فرید بڑا دروازہ ہے, یہاں سے کوئی خالی نہیں ہے. میں تو چاہتا ہوں یہ لمحات آپ کے وسط کے لمبے ہو جاتے ہیں, یہ گھڑیاں لمبی ہو جاتی ہیں تو میرے پاس وقت اور سارا وقت چیہوں کی طرح ہوتا ہے. ہر محبوب اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے بابا صاحب کی صحبت ٹوٹی رہی, بابا صاحب کا وصال ہو گیا. فرمایا کرتے تھے افسوس دل میں تدبیر نہ کر دے, افسوس دل میں تدبیر نہ کر, شب آئے وصل راہ بزنجیر نہ کر دے. افسوس کہ میرے دل نے کوئی تدبیر نہ کی اور وصل کی راتیں اور دنوں کو زنجیر میں جکڑ نہ لیا. کھڑا کر دیتا میں لمحوں کو, فرید ہوتے اور میں ہوتا. حق تعالیٰ مجھے اسی محبت میں رکھے. یار لے ہی لے جرا بس ہو لے لو. یار بھی رکھنا بن رہا ہے نا. وہ کوئی بندہ گیا سی کرن, عمرہ کرن گیا سی, کوئی مست جا بندہ, ان کسی مولوی کتاب پکڑا دیتی, 2 پھیرے تو اس پڑے کتاب چوسی تریج ماریا چکے پڑا. اس اگر یہ کیا یار میں اور ہم میں کتاب پڑھدا تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں, میری آنکھوں کے تاروں, اس دروازے کی نسبت بڑی نسبت ہے. یہ نسبت فریدی ہے, یہ نسبت نظامی ہے, یہ نسبت قطبیہ ہے, یہ نسبت معینیہ ہے, یہ نسبت محمدیہ ہے, یہ نسبت احمدیہ ہے. اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, مل کر بولو نہ نہیں مارے جاتے. انہوں کی خوف ہے, کی غم ہے, خوف نہ رکھ تو ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ. سبحان اللہ. عبد خوف نہ رکھ تو ذرا. جڑے عبد ہیں نا انہوں نے خوف نہیں ہونا چاہیے. خوف نہ رکھ تو ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ. تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان.